پچھلے ایک ہفتے میں علامہ صاحب 2 خودکشی کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. 2 ظاہر نسبتاً کم عمر کے لوگوں نے، نوجوان لوگوں نے، ایک ادھیڑ عمر کے کا شخص تھے، اور ایک جو کل شاپنگ مال میں واقعہ پیش آئے، انتہائی افسوسناک ہے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خودکشی کے جو اسلام میں احکامات ہیں، کیا اس سے متعلق عام لوگوں کو علم نہیں ہے؟ اپنی جان خود لے لینا کتنا بڑا گناہ ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک سماجی، معاشرتی اور ایک انسانی مسئلے پر آج پروگرام کا عنوان قرار دیا. جزاک اللہ صاحب. میں یہاں 2 باتیں کروں گا. ایک تو خودکشی معاشرے کی، سماج کی اور انسانیت کی خودکشی ہے، اور ایک فردی اور شخصی خودکشی ہے. یہ جن مثالوں کی بنیاد پر ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، یہ شخصی اور انفرادی خودکشی کا مظاہرہ ہے. لیکن معاشرہ جب قتل ہو رہا ہو، اور معاشرہ جب خودکشی کا شکار ہو رہا ہو اور اپنے آپ کو قتل کر رہا ہو، اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم معاشرے کی خودکشی کی طرف توجہ کریں گے تو وہ وقت ہوگا کہ، یا وہ عنوان ہوگا کہ جب ضمیر مر چکے ہوں اور فطرت خوابیدہ ہو چکی ہو اور لوگوں کا احساس مر چکا ہو، تو یہ معاشرہ اپنے آپ کو مار چکا ہے، خود کو قتل کر چکا ہے. صحیح. اور جب معاشروں میں، سماج میں پڑوسی کو احساس نہیں ہے، انسان کی بنیاد پر انسان کو دوسرے کا خیال نہیں ہے، غیر ضروری تفریق اور غیر معقول اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی تقسیم کا شکار معاشرہ ہو چکا ہو، تو پھر وہ معاشرہ خودکشی کا شکار ہے، اور معاشرہ گویا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. اور یہ بہت ہی دھیرے دھیرے، بہت ہی آہستہ آہستہ قتل ہے جو ہو جاتا ہے، اور شاید چھری پھر جاتی ہے اور تڑپ بھی نہیں پاتا، اور بہت دیر بعد معلوم ہوگا اسے کہ وہ مر چکا ہے. معاشرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. صحیح. تو ضمیر، احساس اور فطرت اور جو اندر کا جو انسان ہے، جب وہ مر جائے تو پھر یہ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں. مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لیٹے ہوئے جنازے اور میتیں ہوتی ہیں، اور کچھ چلتے پھرتی میتیں ہوتی ہیں. تو چلتی پھرتی میتوں کے سماج میں ہم رہتے ہیں، اور معاشرہ ہمارا مردنی اور مردگی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک تو یہ پیغام. دوسری بات یہ کہ یہ 2 مثالیں آپ نے بیان کی ہیں، اور اگر تھوڑی تحقیق کی طرف جائیں گے، یہ کیونکہ میڈیا کے حوالے اور یہ کیونکہ رسانوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گئی، ورنہ شاید اگر آپ تحقیق کریں اس بات پر کہ پاکستان میں روزانہ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ مثالیں سامنے آ جائیں گی کہ لوگ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں. میں یہاں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اس فرد سے اور اس کے خانوادے سے ہم بات کریں گے. خودکشی کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اس کیفیت میں داخل ہو جائے، اس حالت میں داخل ہو جائے جسے جنون کہا جاتا ہے. یعنی اس کی عقل پر اس کے جذبات غالب آ گئے. جب عقل پر جذبات غالب آ جائیں، اب وہ جذبات کسی وجہ سے بھی ابھرے تھے، بے روزگاری تھی، اس کو اگنور کیا جا رہا تھا، اس سے کسی سے تعلق تھا اور وہ تعلق اس کا کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، وہ چاہتا تھا کسی کو اور وہ اسے حاصل نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی بھی وجہ ہو. جب جنون جو ہے، یعنی جو جذبات ہیں وہ عقل پر غالب آ جائیں تو اسے جنون کہا جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے وہ، اور وہ پھر اپنے آپ کو مار بھی لیتا ہے. صحیح. جو اپنے آپ کو مار لیتا ہے وہ کسی اور کو بھی مار سکتا ہے. لہذا خودکش جو ہے وہ خود کو مار کر جب دوسروں کو مار رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کیفیت کا، یعنی ہمیں تو اب یہ 2-3 مثالیں ملی ہیں نا، کچھ مدت پہلے تو کچھ اور مثالیں بھی ہمیں زیادہ ملتی تھیں. ایک شخص جا کے خود کو مار لیتا تھا، خودکشی کرتا تھا، اور 1000 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ، 50 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ مار لیتا تھا. تو یہ مثالیں تو پاکستان میں بہت عرصے سے ہیں. اس وقت ان مثالوں میں ہم غور کر رہے تھے کہ ان کے پیچھے فرقہ ہے، ان کے پیچھے مذہب ہے، ان کے پیچھے مذہبی جذبات ہیں. اس جو واقعات ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ غربت ہے، افلاس ہے، ناداری ہے، پیسے کا نہ ہونا ہے، اور گھریلو حالات مالی طور پہ تنگی اور پریشانیوں کا سبب ہے. تو یہ ہمیں تجزیے کرنے پڑیں گے. صحیح. اب جہاں تک بات اس شخص کی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جو 2 مثالیں ابھی ہمارے سامنے ہیں، تو انہوں نے اگر غربت و افلاس کی وجہ سے ایسے کیا تو پھر ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی. صحیح. ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی. حکمران ہونا جتنا مشکل ہے اتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی آسان کام ہے.
حکمران بننے کے لیے تو بڑے بڑے اولیاء نے ہاتھ کھینچے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر پائیں گے. لوگوں پر حکمرانی کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کام تو اللہ کا ہے نا، تو یا اللہ کے خاص بندوں کا کہ جو عدالت کر سکیں، جو انصاف کر سکیں، جو لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا سکیں، جو لوگوں کو جینے کا رستہ دے سکیں. تو حکمرانی بڑے چاؤ سے ہمارے ہاں تو پیسے خرچ کر کے حاکم بننا چاہتے ہیں، اور میرے حساب سے تو وہ اپنے لیے زیادہ تر لوگ ایسے اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے عذاب خرید رہے ہوتے ہیں. تو ریاست جس ملک کے اندر کھانے کے لیے لوگوں کو تنگی ہو، جہاں لوگوں کو روٹی اور بنیادی حقوق، پانی، روٹی، آٹا، یعنی یہ چیزیں میسر نہ ہو. آپ کراچی کے حالات دیکھیے. میں آج کسی سبب سے ایک رستے پہ تھا تو میں نے کہا کیا کراچی کے یعنی سندھ کے ہمارے حکمران یا یہاں رہنے والے حکمران جو وفاق سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد نہیں جاتے کیا؟ اور لاہور اور اسلام آباد میں جب وہ جاتے ہیں تو کیا انہیں شرم نہیں آتی کہ کراچی کا کیا حال انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ تو آپ اگر دیکھیں تو حکمرانی یعنی ریاستوں کی ریاست کے جو حکمران ہیں اور ریاست ہے اس کی ظاہر ذمہ داری ہے اور آنکھیں ان کی یقیناً کھل جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر بے روزگاری بنیادی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اپنی جان لے لیتا ہے تو ظاہر ہے یہ بہرحال یہ ایک حرام اور ناپسندیدہ عمل تو ہے، لیکن اس کی ذمہ دار ریاست بھی ہوتی ہے. مفتی زبیر صاحب معروف عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. مفتی صاحب یہ جو خودکشی کے یہ انفرادی واقعات پیش آ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی وجہ بے روزگاری، مہنگائی ہے. ریاست کس حد تک اس تمام عمل کی ذمہ دار ہے؟ اور بہرحال اگر ذمہ داری ریاست پر جاتی بھی ہے تو یہ انفرادی طور پر یہ عمل تو ہمارے مذہب نے حرام قرار دیا ہے، تو مذہب میں پھر اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے، سخت ترین کبیرہ گناہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف متوجہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. حرام ہے، ناجائز ہے. بخاری مسلم کی احادیث ہے. جو آدمی کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو مارے گا تو وہ قیامت تک اس آلے، اس لوہے، اس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں یہ جو خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اور ڈرامائی حد تک، انتہائی حیران کن حد تک اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم اگر آج حلال اور حرام کی بحث لے کر ہمارے معاشرے کے بعض لوگ جنت اور جہنم کے فتوے بانٹنے لگ جاتے، میرا خیال ہے کہ یہ صحیح، معتدل اور مثبت تبصرہ اور تجزیہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کے اسباب پہ غور کیا جائے. اگر بے روزگاری ہے، غربت ہے اور یقیناً ہے افلاس ہے، لاکھوں لوگ ہیں وہ پلوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، چینی نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، خوراک اور غذا نہیں ملتی. کتنی عورتیں ہیں اپنے بچوں سمیت پنجاب کی مختلف نہروں کے اندر خودکشیاں کرنے، ڈوبنے پر اپنے آپ کو ڈبونے اور بچوں کو مارنے پر مجبور ہیں. کتنے بیچارے والد ہیں جو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کی تکمیل نہیں کر پاتے. کراچی میں اس طرح کے واقعات آئے ہیں، دل دوز قسم کے واقعات ہیں، افسوسناک سانحات ہمارے سامنے آئے ہیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس میں حکومت کو بھی فوری طور پر، ہنگامی طور پر اپنی بہت ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم گھر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں گھروں کا معاملہ، مکانات کا معاملہ، لوگ جیسے کیسے زندگیاں گزار رہے تھے پچھلی حکومتوں میں بھی، اس میں بھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.